مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان سنیں گے. جو سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے موبائل فون وغیرہ سائلنٹ پہ رکھیں گے. اور سفر کر کے آئے چیک کر لیں موبائل پاس کا ٹیون لگی ہوتی ہے. توجہ رکھیے گا. علم دین کے آداب میں سے ہے کہ توجہ پوری ہو. اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے. جتنا بھی ادب زیادہ ہوگا اتنا ہی نصیب زیادہ ہوگا. ابھی نماز میں نے سلام پھیرنے کے بعد وہ دیکھا کہ شاید لوگ پہلے سے کھڑے ہو گئے تھے. تو یہ شرعی مسئلہ میں بیان کر دوں کہ اگر امام جو ہے وہ مسافر ہو یعنی 92 کلومیٹر سے کم سفر کر کے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ نماز پوری پڑھیں گے. امام نے جب سلام پھیرا تو کھڑا اس وقت ہونا ہوتا ہے. اگر جو پیچھے مقتدی مقیم ہیں 92 کلومیٹر سے کم سفر کر کے آئے ہیں تو وہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد کھڑے تب ہوں گے جب امام سلام پھیرے گا. صحیح؟ ہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا. پھر کھڑے ہوں گے پھر وہ اپنی 2 رکعتیں کمپلیٹ کریں گے تو یوں نماز ہو جائے گی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں. انسان نے پڑھی بھی اور پتہ چلا کہ بعد میں نماز ہوئی نہیں. یعنی وقت بھی دیا لیکن بعد میں پتہ چلا ہاتھ کچھ نہیں آیا. اور بعض لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ اللہ قبول کرنے والا مولانا. دین کے معاملے میں صرف یہ جملہ ہے. بغیر تھیوری کے آپ پریکٹیکل نہیں کر سکتے. اور جب تک پریکٹیکل نہ کریں آپ گاڑی لے کے روڈ پہ نہیں چڑھ سکتے. آپ کا فروتیریا ہے جب تک اس کے لوازمات پورے نہ کریں آپ اس کو اوپن نہیں کر سکتے. ڈونر بنایا آپ نے اس کے لوازمات ہیں جب تک وہ پورے نہ کریں آپ اوپن نہیں کر سکتے. تو دین کے معاملے میں کاہلی کیوں, سستی کیوں؟ ایک بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لے اور بعد میں کہے اللہ قبول کرنے والا تو ایسے بندے کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے جاہل ہے, رب کے ساتھ مذاق کرتا ہے. یہ دین کے میٹرز جو ہوتے ہیں یہ ہمیں ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے. نماز جو ہے یہ بنیاد ہے اسلام کی. اور حضور نے فرمایا دین کا ستون ہے. جب اس کے فرائض, اس کی شرائط, اس کے واجبات, اس کی سنتیں آپ کو نہیں آتی ہوگی تو گویا اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنی نہیں آتی. تو خدا نہ اس کو ساتھ ساتھ سیکھیں. آپ سب کو آتے بھی ہوں گے لیکن اس کو ریویژن کرتے رہیں, سیکھتے رہیں, بھلا ہو جائے. آپ سوچیں گے کیسے سیکھیں تو آئیں دعوت اسلامی آن لائن 30 کورسز کروا رہی ہیں. 30 کورسز آن لائن ہو رہے ہیں. آپ گھر بیٹھے اپنی پسند کے وقت کے مطابق آپ نماز کورس, بہار شریعت کورس, وضو کورس, غسل کورس, حج کورس, عمرہ کورس, نماز جنازہ کورس, درس نظامی, حفظ, ناظرہ, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. اس کو تھوڑا سا اور پیچھے کریں. اور نزہۃ المجالس, سعادت الدارین, نزہۃ الناظرین, ان کتابوں میں یہ روایت کوٹ کی گئی. شیخ عبد الواحد علیہ رحمہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا, وہاں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کیا کرتا تھا, ہر جگہ درود پڑھتا تھا. میں نے اس کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو درود پڑھتا ہے, میں نے مینا میں دیکھا تو درود پڑھتا ہے, میں نے مقام ابراہیم میں دیکھا تو درود پڑھتا ہے, صفا مروہ پہ دیکھا تو درود پڑھتا ہے, قدم اٹھاتا ہے تو درود پڑھتا ہے, قدم رکھتا ہے تو درود پڑھتا ہے. میں نے پوچھا اے نوجوان کیا تجھے علم نہیں کہ یہاں ہر مقام کی الگ الگ دعائیں اور نوافل ہیں, تو ہر جگہ درود کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا عبد الواحد کہتے ہیں مجھے. وہ سمجھ گیا یہ تو
اس زمانے کے مشہور جو ہے وہ عالم ہیں، بزرگ ہیں، کہنے لگا کہ حضور بات دراصل یہ ہے، میں خراسان سے چلا تھا حج کے ارادے سے، ایران کا صوبہ ہے خراسان، آپ کا یہ افغانستان کا کچھ حصہ، آپ کے پاکستان کا کچھ حصہ، یہ بہت بڑا تھا خراسان۔ میں وہاں سے چلا تھا، میرا باپ میرے ساتھ تھا، حج کا ارادہ تھا، اونٹوں خچروں کے سفر ہوتے تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میرا باپ بیمار ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ بیماری بڑھتی گئی، کم نہ ہوئی۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ کہتے ہیں جب ہم کوفہ پہنچے تو بیماری بڑھ گئی، قافلے والے رک نہیں سکتے تھے، ظاہر ہے انہوں نے سفر کرنا ہی کرنا تھا، وہ ہمیں چھوڑ گئے۔ جنگل بھی آبان تھا، کوئی بستی قریب نہ تھی۔ میرے باپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ پھر کیا ہوا کہ انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو میں اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، دیکھا کہ چہرہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے، اور پھر کیا ہوا کہ وہ چہرہ بدل کے گدھے جیسا کر دیا گیا۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے میں بڑا پریشان اور غمگین تھا، کسی کو کیسے کہوں تجہیز و تکفین میں میری مدد کرو۔ جس کو کہوں گا وہ پوچھے گا کون ہے، کیا کرتا تھا، اس کا جرم کیا تھا۔ آج کسی کی آخری وقت جان نہ نکل رہی ہو تو محلے میں 10 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں۔ حسن ظن کا دور میں برائی تو پہلے آتی ہے ذہن میں، نیگیٹو سوچ ہوتی ہے نا، وہ پہلے دماغ میں ڈیرا ڈالتی ہے۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے میں کسی کو کیسے کہوں تو تجہیز و تکفین میں میری مدد کرو۔ جس کو کہوں گا 10 سوال اٹھائے گا۔ پریشان تھا، غمگین تھا، باپ کی میت کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر کیا ہوا، اللہ نے مجھ پہ نیند طاری کی، مجھے نیند آئی، میں نے دیکھا نیند میں خواب دیکھ رہا ہے۔ ایک حسین و جمیل چہرے والے بزرگ ہیں، وہ قریب آ رہے ہیں، میرے باپ کی میت کے قریب آتے ہیں، کپڑا ہٹاتے ہیں چہرے سے، کپڑا ہٹاتے ہیں، نظر بھر کے دیکھتے ہیں۔ ان کی نظروں میں اتنا کمال ہوتا ہے کہ جب وہ نظر بھر کے دیکھتے میرے باپ کا چہرہ ٹھیک ہی نہیں ہو جاتا، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے تو کام بن گیا۔ اب خواب کا سلسلہ جاری ہے۔ جب وہ جانے لگے تو یہ آگے بڑھا، کہنے لگا کہ تعارف تو کروا دیں، اپنا پتہ ہی بتا دیں، نام کا پتہ چل جائے، تاکہ مجھے میرے علم میں ہو کہ میرے باپ پہ جو وہ مصیبت نازل ہوئی تھی اس کو دور کرنے والا وہ کون شخص ہے، میرا محسن کون، تاکہ میں اس کو کل یاد رکھ سکوں۔ جس کی نظروں میں اتنا کمال تھا، میں اس شخصیت کو جاننا چاہتا ہوں۔ تو فرمانے لگے اے نوجوان سن، میں ہی شفیع مجرمہ محمد مصطفیٰ۔ اب وہ آقا کا دیدار ہو جانا یہ مومن کی معراج ہے۔ حضور کا دیدار نارمل چیز نہیں ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ کہنے لگا عرض کرنے کا یا رسول اللہ یہ تو ارشاد فرمائے میرے باپ کا چہرہ کیوں تبدیل ہوا۔ ارشاد فرمایا تیرا باپ سود خور تھا، تیرا باپ سود خور تھا، اور اللہ کا قانون ہے کہ سود خور کا چہرہ دنیا میں تبدیل ہوگا یا آخرت میں، لہذا تیرے باپ کا چہرہ دنیا میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر عرض کیا آقا پھر آپ کا آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، آپ کا تشریف لانا یہ نارمل بات نہیں۔ اور یاد رکھیے گا جس کے آخری وقت جب سانسیں اکھڑ رہی ہو، کہا کہ شیطان زور مارتا ہے تاکہ اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ جس کے آخری وقت حضور تشریف لے آئے، سمجھے نہ اس کو موت کا کوئی غم ہوگا نہ اس کو شیطان کا غم ہوگا۔ حضور کے جلووں میں ڈوبا ہوگا، اس کی روح ایسے نکل جائے گی جیسے مکھن سے بال نکالتے۔ حضور آپ کا آنا کوئی نارمل بات نہیں، میرے باپ کا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے آپ نے کرم فرمایا۔ ارشاد فرمایا ہر روز رات کو سونے سے پہلے مجھ پر 300 بار درود پڑھا کرتا تھا۔ اے نوجوان، جو شخص مجھ پہ درود پڑھتا ہے جب اس پہ مصیبت آتی ہے اور وہ مجھ سے فریاد کرے، میں اسے نام مراد نہیں چھوڑتا۔ تیرے باپ پہ جب مصیبت آئی اس نے مجھ سے فریاد کی۔ کتاب باعث بے نظیر میں لکھا، وہ نوجوان کہتا جب دن چڑھا، صبح ہوئی، میں نے دیکھا کہ لوگ کے قافلے آ رہے تھے۔ میں بڑا حیران تھا، جنگل بیابان ہے، کوئی بستی قریب نہیں، نہ کسی نے ان کو اطلاع دی، ان کو کیسے پتا چلا یہاں کسی شخص کا انتقال ہوا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟
وہ کہنے لگے رات کوئی صدا لگا رہا تھا، رات کوئی آواز دے رہا تھا، اے لوگوں وہ فلاں جنگل میں میرے ایک بندے کا انتقال ہوا، جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا اللہ کریم اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہتے نا مشکل جو سر پہ آ پڑی، آقا تیرے ہی نام اس سے چلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ وہ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اب جس پہ نظر معاشر میں پڑ گئی نا، وہ انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ سود سے بچنا ہے، درود پڑھنا ہے۔ اب یہ نہ کچھ سمجھ لے کہ سود بھی کھاتا رہے اور درود بھی پڑھتا رہے۔ سود سے بچنا ہے، درود پڑھنا ہے، اور فرمایا جو دن میں 1000 بار مجھ پہ درود پڑے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ آپ مجھے بتائیں، اب 10 گھنٹے ڈالر میں گزارتے ہیں، 10 گھنٹے کیا کرتے ہیں؟ غور کریں، ٹیکسی چلانے والے غور کریں، ڈالر پہ کام کرنے والے غور کریں، فروٹ کا کام کرنے والے غور کریں۔ زبان تو فری رہتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بولے کچھ بھی نہیں، یا ہینڈ فری لگائی ہوگی، گانے سن رہے ہوں گے، کچھ اور۔ 12 گھنٹے انسان درود پڑھے تو وہ 12,000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ اور غور کریں، جو رزق کماتے ہوئے بندہ ساتھ اپنے حبیب کی یاد سے غافل نہیں، حضور سے غافل نہیں، وہ درود پاک پڑھتا جا رہا ہے، رزق کماتا جا رہا ہے، وہی رزق جب اس کے بچوں کے پیٹ میں جائے گا، اس کی بیوی کھائے گی، اس کا خاندان کھائے گا، آپ بتائیں کیا وہ کتنے فرمانبردار ہوں گے؟ آج یہی شکایت ہے نا، بچے مانتے نہیں، بیوی سنتی نہیں، یہی شکایت۔ کھلایا کیا ہے؟ ان کے پیٹ میں ڈالا کیا؟ نماز پڑھی نہیں، قرآن پڑھا نہیں، دڑا دڑ پیسے کما کے جو ان کو کھلا رہے، تو پھر اصل بھی تو اس طرح کا ہوتا ہے۔ درود پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کتنی بار پڑھیں گے؟ نیت ایک کر لیتے ہیں، وعدہ اور چیز ہوتی ہے، نیت اور چیز ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اے رب کریم تو مجھے توفیق عطا فرما، میں روزانہ کم از کم 300 بار درود پڑھوں گا۔ بنتی ہے نیت؟ پڑھا جائے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اور جتنا وقت بچے اس میں بقیہ درود پڑھیں۔ زندگی انشاءاللہ یہاں بھی اچھی گزرے گی، اور آخرت تو ہے ہی عاشقان درود کی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میلاد شریف کے حوالے سے جمع ہیں، یہ گھر کا افتتاح بھی تھا، مختلف نیتیں ہیں اہل خانہ کی، اس میں اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ تو میلاد شریف بیسیکلی کیا ہے؟ حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ ہم جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، حضور کی تعریف کرتے ہیں، ان کی سیرت بیان کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا وقت مقرر نہیں، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ کر سکتے ہیں، تعداد معین نہیں ہے، ایک شخص بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کھانا شرط نہیں، دیگیں شرط نہیں، 100 لوگ ہی شرط نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس کے حبیب کا ذکر کریں۔ حضور کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ ماڈل ہے، کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ حضور کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ ماڈل ہے۔ اگر ہم عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ حضور کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، ایز اے شوہر، ایز اے باپ، ایز اے جج، ایز اے سپاہ سالار، ایز اے تاجر، جس سم سے بھی دیکھیں میرے اور آپ کے لیے کام اور رہنمائی فرمایا گیا کیا ہے؟ موجود۔ سیرت کا ایک پہلو میں اس پہ گفتگو کروں گا جو آج کے معاشرے کا ہمارا ایک سلگتا ہوا
جس کو کہیں ہارٹ ٹاپک ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. حضور کی آمد سے پہلے معاشرہ جو ہے وہ یعنی حضور کی آمد سے پہلے بیٹیوں کے رائٹس کیا تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ کیا تھا، ماں کا کیا تھا، باپ کا کیا تھا، اور ان کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا. اگر حضور کی آمد سے پہلے کا تذکرہ آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو اس قسم کی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. بعد میں ہو جائے گا. لکھا ہے کتابوں میں کہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹی کے کوئی رائٹس نہیں تھے، بیٹی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. اور زندہ درگور کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ گڑا کھود کے اس میں دفن کر دیا جاتا تھا. ظلم و بربریت تھی. جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کا منہ کالا ہو جاتا تھا. لکھا ہے کتابوں میں. کالے سے مراد وہ اس کو وحشت ہوتی تھی، تنگی ہوتی تھی، اور وہ سوچتا تھا کہ میں کیا باہر کے لوگوں کو منہ دکھاؤں کہ میرے گھر بچی کی پیدائش ہوئی. پھر حضور آئے، حضور کے آنے سے ان کو کیا مقام ملا، اور اب ہم کہاں پہ کھڑے، ہمارے نظریات کیا، ہمارے وطن عزیز میں ان کے ساتھ رویہ سلوک کیا ہے، ہمارے گھر میں بیٹی کے ساتھ رویہ اور سلوک کیا ہے. اس پہ آج ہم شارٹ سی گفتگو کریں گے. آپ میں سے وہ لوگ جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. ان کو بیان جلدی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا حضور ہم زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتے تھے. عرض کہ حضور میری ایک بیٹی تھی، جب میں اسے بلاتا تو بہت خوش ہوتی تھی. اب جن کی بیٹیاں نا ان کو اندازہ ہوگا کہ بیٹیاں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں. باپ کا رجحان بھی بیٹی کی طرف ہے، رائٹ. عرض کیا حضور جب بلاتا تو بہت خوش ہوتی تھی. پھر کیا ہوا کہ میں نے ایک دن اس کو بلایا، میرے ساتھ چلنے لگی. پھر میں کنویں پہ پہنچا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کنویں میں پھینک دیا. وہ روتی تھی، چلاتی تھی اور کہتی تھی ابو جان، لیکن یا رسول اللہ میں وہاں سے نکل آیا. حضور یہ سن رہے تھے اور حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. پھر حضور نے فرمایا اسلام زمانہ جہلیت کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ایک اور حاضر ہوئے، بڑی عجیب بات کی. عرض کیا کہ جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوئی، مٹھاس محسوس نہیں ہوئی. میں مسلمان تو ہو گیا، جو ایمان کی لذت ہوتی ہے، جو فیلنگز ہوتی ہے، مجھے محسوس نہیں ہوئی. فرمایا کیوں؟ عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت تھی، یعنی آپ کی آمد سے پہلے اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا تھا. جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو کہا اس کو آراستہ کر دو، اچھے کپڑے پہناؤ، اس کو سوار دو. اب وہ میری بیوی سمجھتی تھی یہ کیا سلوک کرنے والا ہے. اب عورتوں کی سنی کہاں جاتی تھی. اس نے سوار دیا، میں اس کو لے کے نکل آیا. سفر کیا میں نے، پھر میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. یا رسول اللہ جب مجھے پسینہ آتا نا گڑھا کھودتے ہوئے، عرب کی گرمی تو مشہور ہے، تو وہ اپنے دوپٹے سے پسینہ صاف کرتی تھی. میں گڑھا کھودتا رہا، وہ دیکھتی رہی. پھر کیا ہوا کہ میں نے اس کو گڑھے میں پھینک دیا اور مٹی ڈالنا شروع کر دی. وہ کہنے لگی کہ ابو کیا مجھے قتل کرنے لگے ہیں، کیا مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ جب بھی اب مجھے یہ جملہ یاد آتا ہے مجھے سکون نہیں آتا، کہیں مجھے ٹینشن ہوتی ہے، عجیب حالت ہو جاتی ہے کہ مجھے وہ یاد آتی ہے کہ جب میں نے اس کو زندہ گاڑ دیا اور پھر میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی. وہ روتی رہی کہ ابو کیا قتل کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں. میں نے اس کی پرواہ نہیں کی. یا رسول اللہ میں نے اس کو دفن کر دیا.
ایک اور حاصل ہو گئی. عرض کیا کہ 8 بیٹیاں اللہ نے مجھے دی تھی, میں نے 8 کو زندہ درگور کر دیا, اب میرا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہر ایک کی طرف سے غلام آزاد کر دو. عرض کیا کہ وہ تو استطاعت نہیں, اونٹ ہیں. فرمایا ہر ایک کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر دو. اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں. اب جن کی بچیاں ہیں نا, وہ تصور کریں یہ کتنی محبت اور پیاری ہوتی باپ کو. باپ پھر اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی دفن کرے تو اور بات, باپ خود گڑھا کھود کے اس کو دفن کر رہا ہے. کتنے سخت دل ہوں گے, کیسی ظلمت اور بربریت کا دور ہوگا, کیسی درندگی ہوگی. بچی کو تو تکلیف ہو نا تھوڑی سی, تو باپ کے دل کو ہاتھ پڑتا ہے. تو باپ کی شہزادی ہوتی ہے, اس کو پتا تھا میرا باپ بادشاہ. پوچھو نا کون بادشاہ, اس کو آپ کے ملک کے بادشاہ سے غرض نہیں, بولی میرا باپ بادشاہ ہے, مجھے جو چاہیے ہوگا اس کو بولو کہ مجھے لا دے گا. جب آپ گھر جاتے ہیں خوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ جو چمٹتی ہے تو وہ تھکن اترتی ہے کہ نہیں اترتی. پھر حضور تشریف لائے. آج لوگ کہتے ہیں نا میلاد کیوں منائے, کون منائے؟ میں کہتا ہوں وہ بیٹی منائے جس کو اسلام سے پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اس کا حق بنتا ہے وہ سرکار کا ذکر کرے, کیونکہ اس کو عزت ہی حضور کی وجہ سے ملی, ورنہ اس کی ویلیو نہیں تھی, اس کی قدر نہیں تھی, اس کے رائٹس نہیں تھے, اس کو برا سمجھا جاتا تھا. اور پھر حضور تشریف لائے تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا. اب جن کو بیٹیاں دی ہیں نا, اب وہ سنتے جائیں اور کلیجہ بڑا ہوتا جائے گا, آپ خوش ہوتے جائیں گے. یقین کریں حضور کے فرامین سن کے نا دل میں پھول کھلتے, جن کو اللہ نے بیٹیاں دی وہ تو خوش ہو جاتے ہیں. پہلی حدیث حضور نے فرمایا بیٹیوں کو برا مت سمجھو, یہ تو محبت کرنے والی ہیں. پھر حضور نے ارشاد فرمایا جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اسے تکلیف نہ دے, نہ ہی برا جانے, نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے, تو اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا. بھئی تیرے پاس سب ٹکٹ آ گیا رب کی طرف سے. حضور وعدہ کر رہے ہیں, فرمایا بیٹی پیدا ہوئی تکلیف مت دینا. پھر کیا کہا, رب جنت میں داخل کر دے گا. میرے آقا تو خود اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں, یہ تو وہی بولتے ہیں جو رب فرماتا ہے. ان کی بات تو 100% نہیں 1200% سچ ہے, جو شک کرے وہ ویسے ہی گیا. اور پھر تیسری حدیث حضور نے ارشاد فرمائی, کہا کہ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آن پڑے اور وہ شخص ان کے ساتھ حسن سلوک کرے, اچھا برتاؤ کرے, تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی, جہنم میں داخل بھی ہونے دے گی. پھر بڑی خوبصورت حدیث, حضور کی حدیثیں ساری خوبصورت ہیں. چوتھی حدیث ارشاد فرمایا جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے, جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں پال رہا ہوں, میں کھلا رہا ہوں, میں کیسے کھلاؤں گا, زیادہ ہو گئی تو, اب وہ ان کے لیے یہ حدیث. حضور نے فرمایا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کے سلام کرتے ہیں, یعنی اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو, اور پھر اس فرشتی کے سر, بچی کے سر پر فرشتے ہاتھ پھیرتے اور پھر کہتے ہیں یہ ایک کمزور جان ہے, جو ایک کمزور جان سے پیدا کی گئی, جو اس کی پرورش کی ذمہ داری لے گا, اس کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری لے گا, قیامت تک اللہ کی مدد اس کے سامنے ہار رہے گی. بعض لوگ کہتے ہیں میں پال رہا ہوں, میں پرورش کر رہا ہوں, میں روٹی کھلا رہا ہوں. کیا تم نے یتیم پلتے ہوئے نہیں دیکھے, تم نے مسکین پلتے ہوئے نہیں دیکھے, تم نے فقیر پلتے ہوئے نہیں دیکھے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا, اب یہ بھی بڑے سکون والی اور بڑی مطلب مزہ آتا ہے حدیث سن کے, جن کے بچے ایک دو ہوتے ہیں یا بیٹی ایک ہوتی ہے. حضور حدیث بیان کر رہے ہیں, فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں, صحابہ تشریف فرمائیں, اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے, فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی. 3 بیٹیاں ہوں, اچھا سلوک کیا, فرمایا جنت واجب ہو گئی. واجب یعنی ضروری ہو گئی. عشاء کے وتر کیا ہے, واجب, نہ پڑھے تو کیا ہے, گناہ چھوڑ نہیں سکتے. فرمایا جنت واجب ہو گئی. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, عرض کیا گیا جس کی 2 ہوں, فرمایا جس کی 2 ہوں اس کے لیے بھی واجب ہو گئی.
پھر ایک اور جس نے ہمارا کام اور آسان کر دیا، عرض کیا کہ جس کی ایک ہی وہ کیا کرے؟ ارشاد فرمایا جس کی ایک بھی ہو اور اس نے ان کی پرورش کی، تکلیف نہ دی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے، رب کی رحمت آئی، تیرے لیے جنت کا ٹکٹ آیا، حضور کی کنفرمیشن آ گئی کہ تو جنت میں داخل ہوگا، ایمان پہ خاتمہ ہوا۔ یہ بیٹی، اس کو تکلیف مت دینا، اس کو برا نہ جاننا، اس کو ستانا مت، رب جنت میں داخل کر دے گا۔ اور پھر فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں یہاں آ کے، وہ جی میری بہنی ساری ذمہ داری مجھ پہ ہے، میری بہنوں کی، میں نے شادیاں کرنی ہوتی ہے، اور بھائی بالکل ان کو ٹینشن نہیں ہے، وہ تو ٹینشن لیتے ہی نہیں ہے۔ بہنوں کو بھی بعض لوگ برڈن فیل کر رہے ہوتے ہیں، اچھا شادی کے بعد وہ گھر میں آ جائیں پھر بھی پرابلم ہو رہا ہوتا ہے، اچھا اب تو ان کو کچھ دینا پڑے گا، اب کچھ نہ کچھ دے کے بھیجنا پڑے گا۔ سنیں حضور کی حدیث، ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، پھر ان کی اچھی پرورش کرے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اب بہنوں پہ جو خرچ کرتے ہو نا، تو وہ جتایا مت کرو، پریشان نہ ہوا کرو، ہو سکتا ہے کہ انہی کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہو۔ تم جو خرچ کرتے ہو نا، آج تو پاکستان میں جو پیچھے رہ گئے نا ہمارے رشتے دار بھائی بہن، ہم ان کو کہتے ہیں نکما ہے، بالکل نکھٹو آدمی، یہ کچھ بھی نہیں کرے گا، اس کو بیچنا ہی پڑتا ہے، اس کو کھلانا ہی پڑتا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، تیری متی کام نہیں کرتی، عقل کام نہیں کرتی، اس کو یہ سوچ کہہ رہے ہوتے، تانے دے رہے ہوتے۔ تیرے اندر کون سا کمال تھا؟ تیرا ہاتھ رب نے یوں کر دیا، عقل زیادہ تھی، رزق عقل کی وجہ سے ملتا ہے، جی رزق عقل کی وجہ سے ملتا ہے۔ فرمایا اگر عقل کی وجہ سے رزق ملتا تو جانور بھوکے مر جاتے، یہ تو رب کی تقسیم ہے، تیرا ہاتھ یوں کر دیا، تیرا کوئی کمال نہیں، اس نے یوں نہیں کر دیا، تو اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو تانے مت دیا کرو، نااہلی کے، کرتے کچھ نہیں، یہ نہیں کرتے، مدد کرنی ہے شکریہ کے ساتھ مدد کرو، دینے کے بعد رب کا شکر ادا کرو، ورنہ تیرا کرم ہے ہاتھ یوں رکھا ہے، یہ نہیں رکھا۔ 40% دنیا میں ہاتھ یوں ہے، میرا اور آپ کا یوں ہے تو کیا کمال ہے؟ نمازی ہیں، ساری رات قرآن پڑھتے ہیں، سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، رب کے پسندیدہ ہے، کچھ بھی تو پلے نہیں ہے، پھر بھی دے رہا ہے، پھر بھی ہاتھ یوں رکھا ہے۔ تو دینے کے بعد کبھی بھی تکلیف مت دینا، اپنی زبان سے تکلیف مت دینا ان کو، ہو سکتا ہے انہی کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہو، تم خرچ کر رہے ہو اور اب تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ تو بات یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید اگر میں نہ ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ بنتا ان کا، یہ تانے دے رہے ہوتے ہیں والدین کو، میں نہ ہوتا تو پھر کیا کرتے، تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، تم اہم ہے، یہ تیرا اہم ہے، ہاں بالکل، نہ دنیا رکی ہے نہ رکے گی۔ اور بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری جان قربان، ان سے حضور کی محبت کیسی تھی؟ اب سکھا بھی رہے نا، حضور محبت کرنا سکھا بھی رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی، اب سنیں کہ بیٹیوں کو ریسیو کیسے کرنا، ویلکم کیسے کہنا ہے، حضور کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔ جب یہ حاضر ہوتی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اٹھ کے کھڑے ہوتے، ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے، چومتے، پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ ایسے جب حضور ان کے گھر چلے جاتے، مولا علی رضی اللہ عنہ کے گھر جب حضور تشریف لے جاتے، بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اٹھ کے کھڑی ہو جاتی، حضور کے ہاتھ پکڑتی، بوسہ دیتی، پھر اعلیٰ جگہ پہ بٹھاتی۔ یہ انداز تھا ریسیو کرنے کا، ویلکم کرنے کا۔ کیا ہمارا بھی ایسا ہے؟ اب جو صورتحال ہے اس میں ہم چند آپ کو اخباری واقعات جو میڈیا بیان کرتا ہے، آپ کا اخبار بیان کرتی ہے، سوشل میڈیا والے آئے دن خبریں نشر کرتے ہیں، وہ چند ایک میں آپ کو سناتا ہوں۔ لکھا تھا زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ ہو گئی، چھٹی بیٹی کی پیدائش پر ظالم باپ نے 10 دن کی بچی کو پانی کے ٹب میں ڈبو کر مار ڈالا۔ احتجاج کیا بیوی نے، پھر کیا ہوا کہ اس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔
پھر ایک اور اخبار میں لکھا تھا چند ہفتے پہلے ایک شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس نے بیوی کو آگ لگا دی. لکھا تھا ایک اور، جولائی میں بیٹی کی پیدائش پر 25 سالہ بیوی کو شوہر اور سسرالیوں نے زندہ جلا دیا. اور کشمیر کے علاقے میں جو زلزلہ آیا تھا 8/10/2005، کسی کو بولا نہیں ہوگا، بہت شدت تھی اس میں اور بڑی تباہی ہوئی تھی. کشمیر کے علاقے میں ایک شخص کی 5 بیٹیاں تھیں، چھٹی کی ولادت ہونے والی تھی. شوہر نے کہا کہ اگر اب بچی ہوئی تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. پھر کیا ہوا کہ رمضان کی تیسری شب 8/10/2005 پھر بچی کی ولادت ہو گئی. صبح کا وقت تھا، اس نے بچی کو اٹھایا، ماں کی چیخوں پکار کی پرواہ نہ کی، اس کو پریشر کوکر میں ڈالا اور چولہے پہ چڑھا دیا. وہ ایک دم پھٹ پڑا، جب پھٹا تو زلزلہ برپا ہوا. وہ عورت جو بچ گئی وہ کہنے لگی کہ میری آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کو اللہ نے زمین میں دنسا دیا. ابھی چند مہینے پیچھے ایک بندے کے ہاں یا اپنے پٹی کی لالا موسیٰ کھاری گجرات کی بات ہے، بچی پیدا ہوئی تو اس کے سینے میں 5-6 گولیاں اتار دی اس نے. اب اس کو کیا کہیں گے جی؟ اب رب کیا کہتا ہے؟ یعنی جہالت اس قدر ہے، ظلمت و بربریت اور درندگی اس قسم کی ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو عورت ہے اس کے بس میں ہے بیٹی پیدا کرنا یا بیٹا پیدا کرنا. یہ مسلمان ہے، اس کو یہی ابھی پتا نہیں کہ رزق دینے والا، بیٹی دینے والا، بیٹا دینے والا، نہ دینے والا کون ہے. اتنی جہالت اس کی عروج میں پہنچ چکی کہ وہ زمانہ جاہلیت میں جو کام ہوتا تھا اب بھی وہی ہوتا ہے. جبکہ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی بادشاہی. جو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، یا جس کے لیے چاہے دونوں ملا دے، بیٹیاں بھی دے اور بیٹے بھی دے، اور جس کو چاہے بانج کر دے یعنی کچھ بھی نہ دے. وہی علم والا اور قدرت والا. لیکن اس انسان نے، اس مسلمان نے یہ سمجھ لیا کہ اس عورت کے بس میں ہے، بچی پیدا کرنا یا بچہ پیدا کرنا اس کے بس میں ہے. مارتے ہیں، جلا دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، اور یہ سوچتے نہیں کہ جس باپ نے 15 سال دہیج جمع کیا تھا، اس کی کمر جھک گئی تھی، اس نے شادی کی، آپ نے اس نے بچی پیدا کی، آپ نے طلاق دے دی. میں مسلمان تجھے زیب دیتا ہے. آج یہاں کا معاشرہ ہمیں کہتا ہے آپ عورتوں کو رائٹس نہیں دیتے، اسلام عورتوں کو رائٹس نہیں دیتا. میں کہتا اسلام تو دیتا ہے، کچھ جاہل لوگ نہیں دیتے. اسلام نے تو عزت دیا عورتوں کو، وہ تو آپ کو بھی نہیں پتا. ہالینڈ میں ایک ڈیلیگیشن آیا یونیورسٹی کا، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وزٹ کرتے ہیں مساجد کو. ایک ہی سوال، ہر جگہ پہ آتے ہیں، ایک ہی سوال، عورتوں کو حقوق نہیں دیتے. ہم بھی تو عورتوں کو حقوق دیتے ہیں. اسلام بھی تو عورتوں کو حقوق دیتا ہے، آپ تو کچھ بھی نہیں دیتے. اسلام کہتا ہے جب بچی پیدا ہوتی ہے تو فرمایا باپ کی ذمہ داری لگ گئی، فرمایا اس کی پرورش کی ذمہ داری، اس کی پرورش کرو گے تمہارے لیے جنت لکھتی جائے گی. اس کا سارا کچھ کھانا پینا لباس باپ کی ذمہ داری میں آ گیا. تھوڑی سی جوان ہوئی، کہا نکاح کر دو. پھر شوہر کو کہا اس کا نام نفقہ تجھ پہ واجب ہے، یہ تیرا لباس ہے، تو اس کا لباس ہے. پھر اللہ نے اس کو اولاد دی اور یہ بڑھاپے کو پہنچ گئی تو پھر کہا گیا قرآن میں اف تک مت کہنا، ورنہ نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا. اور جس نے ماں کی قدموں کو چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا. اسلام تو رائٹ دے رہا ہے، اسلام تو ملکہ بنا رہا ہے اس کو. لیکن جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے وہ تردید کر دیتا ہے، وہ رد کر دیتا ہے. ہمیں ہمارے لوگوں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ گھومتا ہوا وہ مواد وہ دکھایا جاتا ہے، لوگ کی جہالت دکھائی جاتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں ہم لوگ. بچی پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے کو نعمت کہا گیا تو اس کو رحمت کہا گیا. بچی پیدا ہونے میں مٹھائی کیوں تقسیم نہیں کرتے ہم لوگ؟
یہی تو زمانہ جاہلیت میں پہلے تھا. فرمایا کہ منہ کالا ہو جاتا تھا اس کا, یہ کئی دن گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا, بچی پیدا ہوئی ہے. یہی آج کا مسلمان کر رہا ہے, یہی آج کا ایمان والا کر رہا ہے. میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی, میں نے پورے خاندان میں مٹھائی بھیجی. مجھے پیغام ملا کہ بچیوں کے پیدا ہونے پہ مٹھائی کون تقسیم کرتا ہے؟ میں کہا جس کا اپنے رب پہ بھروسہ مضبوط ہے اور جو سمجھتا ہے کہ اللہ نے رحمت دی ہے. میرے حضور کی حدیثیں اتنی, فرمایا برکت والی عورت ہے جس کی پہلی بیٹی پیدا ہو. اب اس نے پڑھا ہی نہیں ہے, نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی. اتنی خوبصورت حدیثیں حضور کی, اگر پڑھی ہوتی تو برا سمجھتا. یہ تو پورے معاشرے میں تقسیم کرتا مٹھائیاں. مجھے بارسلونا کا ایک کالم کسی نے دکھایا تھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. لکھا تھا فلاں نوجوان کو اللہ نے پہلی بیٹی دی ہے تو اس نے پورے جناب ریسٹورنٹ پورا بک کر کے اپنی کمیٹی کو کھانا کھلایا. یقین کریں بہت خوشی ہوئی, کمال ہے. میں نے کہا اللہ اس کو اور عطا فرمائے, بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے. اس کو خوشی ہوئی نا. یہ رسمیں اور یہ رواج جو اسلام کے نہیں, جو ہم پہ مسلط کیے گئے اور ہم نے دماغوں میں بٹھا لیے, ہمارے ذہنوں کی خرابی ہے, ان کو نکالنا پڑے گا. فرمایا بیٹوں کو بیٹی پر فضیلت مت دو, ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے. جب دینے میں پہل کرو تو پہلے بیٹی کو عطا کرو. لیکن ہم لوگ دفعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنے گا اور بیٹی کو تو دینا پڑے گا. کیوں دینا پڑے گا؟ ہم نے خود تو مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے. اسلام نے جہیز کا حکم مرد کے لیے دیا ہے, عورت کے لیے نہیں ہے. لیکن آج تو ڈیمانڈ ہوتی ہے, اتنے تولے سونا چاہیے, گاڑی بھی چاہیے, لڑکی کو موٹر سائیکل بھی چاہیے. کہتے شرم نہیں آتی؟ تو ہے تمہاری زندگی پہ عورت سے ڈیمانڈ کرتے ہو, مرد کیسے ہو؟ اسلام نے تو مرد کی ذمہ داری لگائی, جہیز تم نے بنانا ہے, عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ غریب باپ اپنی بچی دے رہا تمہیں, اس سے بڑھ کے کیا دے؟ اور کیا چاہیے؟ اس کو گھر سے تانے ملتے ہیں, ساری زندگی اس کی عزت رول دی جاتی ہے. یہ ہمارے گاؤں جاتوں میں چل رہا ہوتا ہے, ہمارے رشتہ داروں میں. کون سوچ بدلے گا؟ یہ اسلام سے دوری ہے, حدیثیں پڑھی نہیں, قرآن آتا نہیں, سرکار کے فرامین کا پتہ نہیں, حضور کی سیرت پڑھی نہیں, تو پھر یہی کچھ تو ہوگا. بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی تو ہوگی, عورتوں کے ساتھ ناانصافی تو ہوگی, ان کے رائٹ تو برباد ہوں گے. وہ زمانہ جو پہلے تھا حضور کے ظلموں پر بریت کا, وہ اس کی یاد تو تازہ ہوگی. تو خدا را پڑھو, اسٹڈی کرو, حضور کی سیرت پڑھو, قرآن پڑھو, اس کی ٹرانسلیشن پڑھو. آج تو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا بہنوں کو. ہاں بالکل, بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. جو بہن حصہ مانگے سمجھ لے اس کے ساتھ ختم ہو گئی. ہاں بالکل, اس کے ساتھ مرنا جینا ختم ہو گیا. عجیب لوگ. بھائی حق ہے اس کا, وہ نہیں بھی نہ لیتی, اس کو زبردستی دو. تمہارا حق نہیں ہے, قابض مت ہو جاؤ. رزق دینے والی ذات رب کی ہے, کتنی دیر جی لو گے؟ آج قابض ہو جاتے ہو. اور جو بہن اگر حصہ مانگ لے تو سمجھتے ہیں کہ تو نے حصہ کیوں مانگا, ختم کر دیتے ہو اس کے ساتھ. اسلام تو یہ نہیں کہتا. یقین مانو برائے نام مسلمان, برائے نام بعض ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں, سمجھ لو بندہ یار کیا ہے, تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے بس, اور تو کچھ بھی نہیں کر رہے. کہ رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا یہ لوگ قریب آئیں گے جس معاشرے میں ہم سروائیو کر رہے ہیں؟ اسپین کے ایک شہر کا پچھلے سال کا واقعہ, میں کچھ یہ ان کے ساتھ اداروں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہو, کہتے ہیں حضرت آپ کے وہ جو پاکستان میں اس شہر میں وہ لڑکی مسجد تھی کہ مجھے یہاں شادی نہیں کرنی, تو وہ گئے ہیں لے کے وہ قتل کر دیا. میں پیچھے اٹلی میں گیا, وہاں بھی یہی واقعہ انہوں نے کہانی سنائی, یہاں بھی ہو گیا. پولیس والوں نے پکڑ کے ان کو رپورٹ کر دیا. ابھی سزا بہت رہے ہیں, پھر ان کو رپورٹ کریں گے ظاہر. اب پھر جب اداروں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں تمہاری قوم یہ کرتی ہے, ٹیکس مارتی ہے, دھوکہ دیتی ہے, جھوٹ بولتے ہیں, یہ 4 پاسپورٹ بنا کے مدد دیتے ہیں, یہ ہے بچیوں کے رائٹس پر بات کرتے ہیں, یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے. ہم تو اسلام کی بات کریں گے نا, ہم ان کو بتائیں گے اسلام یہ کہتا ہے, ہم تو ظاہر ڈیفائن کریں گے اسلام کو. یہ اس کی جہالت, یہ اس کی خود بے عملی ہے. اسلام تو رائٹس دے رہا ہے, اور آج تو فیصلے مسلط ہوتے ہیں. بچی کہتے ہیں نا کہ مجھے وہاں شادی کرنی, ہم سمجھتے ہو یہ تو غیرت کا جنازہ نکل گیا. کس نے کہا نکل گیا؟ کیوں زندگیاں برباد کرتے, فیصلے مسلط کرتے؟
ایک دن کا کھیل نہیں ہوتا. آج رستے میں سفر میں تھا, مجھے یوکے سے ایک دوست ہے ہمارا, اس کی کار ہے, کہہ رہے وہ رشتہ جہاں کرنا تھا انہوں نے آگے کر دیا, بچی راضی نہیں, کیا کریں آپ وہ فلانے کو کہیں اس کی سفارش ڈلوا دیں. میں ان سے نے کوشش کر کے دیکھ لیتے. اب یہ کوئی 2 دن کا کھیل نہیں ہے کہ تم لوگ مسلط کرو فیصلے, میں اور آپ مسلط کر دیں اپنی بیٹی پہ اپنے بیٹے پہ فیصلے. نہیں, یہی کرنا, دادی کر گئی تھی پکا شروع سے, ادھر ہی کرنا ہے, نہ کیا تو جنازہ نکلے گا. عجیب جہالت ہے. اسلام اجازت دیتا ہے بھائی ساری زندگی گزارنی, بچہ اچھا ہے, آپ کی برادری نہیں بھی ہے تو کیا ہوا, فرمایا برادری تو تمہاری پہچان ہے, قبیلے تو پہچان کے لیے بنائے گئے. ہم نہیں کرتے, ساری زندگی ذلیل ہو جاتے ہیں وہ لوگ, ان کی ذہنی ہمانگی نہیں ہوتی جہاں جوڑ دیتے ہیں ہم لوگ, گھر سے نکل جاتے ہیں. یہ میں آپ کو اپنے شہر کا واقعہ, یہ گجرانوالہ کا واقعہ 2 ہفتے پہلے, انہوں نے شادی کی کوشش کی, گھر والوں نے نہیں کی, وہ گھر سے نکل گئے. نہیں نکلنا چاہیے تھا, ہم اس حق میں نہیں, اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. چلو انہوں نے شادی کر لی, ٹھیک ہے اوکے, اب جینے دو ان کو. نہیں جی, وہ بھائیوں کی غیرت نے گوارا نہیں کیا, پتہ نہیں یہ کون سی غیرت ہے. انہوں نے بلایا, بولا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے شادی کر لی, چلو آ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. گھر میں بلایا, بچے کی ماں کو بھی مار دیا, بچے کے منہ میں گولیاں ماری اور لڑکی کو بھی مار دیا. یہ غیرت, اس کو غیرت کہتے ہیں. اگر غیرت کا اتنا خیال تھا تو پہلے تربیت اس نہج پہ لے جاتی ان کی جو تمہارے پوچھے بغیر پانی بھی نہ پیتی ہے. اگر تربیت نہیں کر سکتے تو پھر ان کی مان لو. لیکن آج تماشا بنا ہوا ہے, سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. مسجدوں کے اسپیکروں پہ مولانا بھی روایتی بیان جو 12 مہینوں کے ہوتے ہیں, 12 مہینوں کے رٹے ہوئے وہی سناتے ہیں. جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں نا ہم وہ سنتے ہیں. یہ معاشرے کی برائیاں جس کی وجہ سے ناک بھی کٹ رہی ہے, امیج بھی خراب ہو رہا ہے. نہ بھی ہو خراب, کل مرنے کے بعد رب کو حساب تو دینا ہے. اگر لڑکا کہتے مجھے ابو وہاں پہ کرنے تو کہتے بے حیا آدمی. عجیب ہے. پوچھو بیٹے سے, بیٹا تیری شادی کرنی ہے, اگر کہیں ذہن ہے تو کیا, اگر آپ کو پسند نہیں یا مطلب کوئی پرابلمس ہیں اس خاندان میں, کوئی وہ خاندان اچھا نہیں, اپنے بچے کو سمجھا لو, سمجھتا ہے ٹھیک ہے, ضد کرتا ہے, پھر بھی اگر تھوڑا بہت بچی اچھی ہے تو کر دو, نہ کرو فیصلے کو سمجھ. عورتوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں, پھر زنا پھیلتا ہے, یاد رکھیے. اب میں آپ کو بعض جگہوں پہ سنانا بھی نہیں چاہیے, اسی ملک کا واقعہ ہے. بندہ شادی کی, وہ اپنی وائف کو یہاں لے کے آیا, پیچھے سے وہ پرانے بیچاری کے تعلقات تھے, وہ جو عاشق تھا نا وہ ڈنکی لگا کے آ گیا, اب وہ اس کو لے کے چلا گیا. وہ اس کو لے کے چلے گی اس کے ساتھ, کیا فائدہ. یہ زبردستی کے فیصلے ہوتے ہیں, رزلٹ یہ آتا ہے اس کا. تو خدا را اسلام کو پڑھو. غیرت اس کا نام نہیں ہے, قتل کرنے کا نام غیرت بنا لیا ہم لوگوں نے, برادریزم کا نام غیرت بنا لیا ہم لوگوں نے. یہ ہمارے ہاں یہ رہ گیا بس, اس کو غیرت کہتے ہیں. اسلام کو اسٹڈی کرو, کسی عالم کے رابطے میں کرو. یہ سچویشن ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, خدا را تربیت بھی کرو اپنے بچوں کی. جن کی فیملیز جہاں ہیں ان کو زیادہ حاجت ہے کرنے کی. محبت کرو, پیار کرو ان کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ اچھی تربیت کرو. کھلانا پلانا ہی نہیں ہوتا, تربیت اچھی کرنا ہوتا ہے سب سے بڑی. علم بھی نہیں, تربیت کے بغیر علم بھی جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں. جیسے گدھے پہ کتابیں لاتے ہیں, ہمارے ملک میں علم سکھایا جا رہا ہے, ادب نہیں ہے. اگر ادب اور تربیت ہوتی تو آج گردے چوری نہ ہوتے, میڈیسن 2 نمبر نہ بنتی, ملاوٹ والا مال نہ ملتا, رشوت کے بغیر کام ہو جاتا. کون کر رہے ہیں یہ؟ پاسپورٹ بنانے والا جاہل آدمی ہے. ڈاکٹر کیا ہے؟ جاہل آدمی. اس نے MBBS کیا, اس کے بعد 2 سال اس نے اسپیشلائزیشن کی ہوگی کسی فیلڈ میں, ٹھیک ہے. اب اس فیلڈ میں اب کیا ہے, اس نے کہا اسپتال چمکانا چاہیے, آپریشن نہیں ہوتا, آپریشن کر دیتے. علم تو دیا, تربیت نہیں دی. تربیت کون دے گا؟ سری لنکا میں ایک اسکول کا وزٹ تھا, انہوں نے کہا جی آئے آپ کو ایک کمال دکھاتے ہیں. وہ یہاں بھی نظر آتے اس طرح کے واقعات تھے. اسکول میں کنٹین تھی لیکن وہاں کوئی وہ بیچنے والا نہیں کھڑا ہوا تھا, چیزیں رکھی ہوئی تھی, مشین کے اندر نہیں تھی, چیزیں سامنے رکھی ہوئی تھی, ریٹ لکھے ہوئے تھے. بچے چیز اٹھاتے ہیں, ڈبہ پاس پڑا ہوا تھا, اس میں پیسے ڈال دیتے, لائن لگی ہے. یہ ہے تربیت, یہ تربیت ہمارے ہاں یہ نہیں. اور نگران شورا, ہمارے شورا کے نگران حاجی عمران کو سوال کیا کہ آپ لوگ اتنا وائز کرتے ہیں, اتنی تبلیغ کرتے ہیں, تو یہ پھر برائیاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا جب گندگی پھینکنے والے زیادہ ہوں, اٹھانے والے کم ہوں, تو پھر معاشرے میں گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں. یہ صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں, اس باپ کی ذمہ داری ہے جس کو اللہ نے اولاد دی ہے.
اپنی اولاد کی تربیت خود کرے. اس کی ذمہ داری مولوی کی نہیں ہے. یاد رکھیے گا, کل قیامت والے دن کسی حدیث میں لکھا مولوی سے پوچھا جائے گا, لکھا ہے کہ باپ سے سوال ہوگا کہ بتا اولاد کی تربیت کیسے کی ہے. اب باپ کوئی وضو نہ آتا ہو, باپ کوئی غسل نہ آتا ہو, باپ کوئی قرآن پڑھنا نہ آتا ہو, باپ کوئی حج کا پتہ نہ ہو, عمرے کا پتہ نہ ہو, زکات کا پتہ نہ ہو, مجھے پتا ہے بچوں کی کیا تربیت کرے گا. خدا کے لیے بچے تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں, صرف پیدا کرنا کام نہیں ہے, ان کی تربیت کرنا, اچھا انسان بنانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. مجھے آپ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. یہی آج کا پیغام ہے, میری ریکویسٹ ہے. یہ جو فرق ہے نا, بچیوں کی آمد ہوتی ہے تو گھر میں پرابلم شروع ہو جاتا ہے نا, مٹاؤ اس کو خدا کے لیے. اور جو نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوئی, میں عرض کروں گا جہیز مت لینا, جہیز نہ لینا. تو کہنا کہ اللہ نے دیا ہوا ہے, ایک بیڈ چاہیے ہوتا ہے بھائی سونے کے لیے, چند چیزیں اور استعمال کی خود خرید لو, نہ بوجھ ڈالو ان پہ بیچاروں پہ. 15 سال بوڑھیاں ہو جاتی, بعض کے بال سفید ہو گئے بیچارے, نہیں کر سکتے شادی, پیسے اتنا مشکل کر دیا. زنا سستا ہے, نکاح مہنگا ہے. پھر اس معاشرے میں زنا پھیلتا ہے اور کچھ نہیں پھیلتا جہاں نکاح مہنگا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا برکت والا نکاح ہوا جس میں خرچہ کم ہو. اسپین والوں آپ لوگوں نے بہت مہنگا کیا. ہم کہتے ہیں جناب وہ اسپین میں چودھری صاحب رہتے ہیں, اب یورو نہ پھینکے جائیں تو مہندی کی رسم نہ ہو تو جناب ڈول باجا نہ ہو تو پتہ کیسے چلے گا چودھری صاحب اسپین رہتے ہیں. تو نے چودراہٹ کے چکر میں دنیا کے نظام کو ادھر کا ادھر کر دیا. تو نے رب کی نافرمانی کی, اس کے حبیب کو ناراض کیا. انہی پیسوں میں جتنا اپنی اولاد پہ خرچ کیا, اگر 10 محلے کی اور بچیوں کو شادی کرا دیتا کتنا بھلا ہوتا. تمہیں دعائیں ملتی, تیرے بچے کی زندگی سنور جاتی. لیکن نہیں سوچا, صرف اپنا سوچا. چند لوگ لے جاؤ نکاح کر کے, بس اسلام یہی کہتا ہے. داؤ اسلامی جو ہے, داؤ اسلامی کے مائک سے پاکی کیئر اسپین کے لیڈنگ لیگل ایڈوائزرز, آرائیگو ریزیڈنسی کی تجدید, نیشنلٹی, فیملی ویزا اور دیگر قانونی معاملات کے حل کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں. ہماری ایکسپرٹ ٹیم کے پاس ہزاروں لیگل معاملات کے حل موجود ہیں. کاغذات اور سیتا سسٹم کی جھنجٹ سے نجات, آن لائن ڈیجیٹل سہولیات کی بدولت ہفتوں کا کام دنوں میں, بہت مناسب فیس مگر معیاری ٹیم. پاکی کیئر کے ڈائریکٹر ملک عمران کہتے ہیں, پاکستان سے فیملی بلانا اور نیشنلٹیز جس میں ہم ایکسپرٹ ہیں. ہمارا پتہ ہے